مسیح یسو کے جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو جو اس پروگرام کو یعنی گاڈ آنسرز پریئر، خدا دعاؤں کا جواب دیتا ہے، برکت ٹی وی پر واچ کر رہے ہیں، آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام، پیار، اور میری یہ دعا ہے کہ خداوند آپ کو بہت برکت دے اور دعا کرنے کا جو پیشن ہے، دعا کرنے کا جو جذبہ ہے وہ آپ کی زندگی میں وہ ڈالے تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ وقت دعا میں گزار سکیں۔ آئیے ایک حوالہ دیکھیں گے، زبور کی کتاب، اس کا دو زبور ہم دیکھیں گے، 2 زبور اس کی 8 آیت پڑھیں گے۔ یہاں پر لکھا، مجھ سے مانگ اور میں قوموں کو تیری میراث کے لیے اور زمین کے انتہائی سے تیری ملکیت کے لیے تجھے بخشوں گا۔ انگلش میں کہوں گا Psalm 2 verse 8, ask of me and I will surely give the nations as your inheritance and the very ends of the earth as your possession۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں نے توبہ کی اور میں دعا کر رہا تھا، خداوند تو مجھے اپنے پاک روح سے بھر، وہ تجربہ جو تیرے رسولوں کو، جو تیری اس جماعت کو جو اپر روم میں مال کی کتاب 2 باب میں جمع تھے اور دعا کر رہے تھے، وہی تجربہ تو مجھے بھی عطا کر۔ اور جب میں دعا کر رہا تھا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ تجربے کی مجھے کیوں ضرورت ہے، میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ تو مجھے اپنے پاک روح سے بھر دے، اپنے روح سے مجھے بھر دے۔ یہ اس لیے کہہ رہا تھا کہ کیونکہ خداوند نے کہا کہ تم دنیا میں جا کر سب قوموں کو میرے شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور پاک روح کے نام سے بپتسمہ دو۔ یہ متی کی انجیل اس کا 28 باب 19 اور 20 آیت میں لکھا ہے۔ تو یہ سارا کام کرنے کے لیے، انجیل کی منادی کرنے کے لیے ہمیں پاک روح کی بڑی شدت کے ساتھ ضرورت ہے۔ اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خداوند تو مجھے قومیں دے اور دنیا کی انتہا تک، تاکہ میں انجیل کا پیغام لے کر جاؤں۔ تو میں ایک دن سوچ رہا تھا کہ یہ وہ دعا ہے جس کا اثر آج اور جس کے نتیجے میں آج میں آپ سب کے سامنے حاضر ہوں اس ٹیلی ویژن پروگرام کے ساتھ۔ اگر میں وہ دعا نہ کرتا تو آج میرے خیال میں آپ کے ساتھ موجود نہ ہوتا۔ تو میں یہ جانتا ہوں کہ خدا جو ہے دعاؤں کا جواب دیتا ہے، جیسے اس پروگرام کا نام ہے خدا دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ وہ دعا میں نے 12 سال کا تھا جب میں نے دعا کی اور پاک روح کہا، خداوند تو مجھے اپنے پاک روح سے بھر۔ میں خداوند کے ساتھ پورے طور سے نہیں چلا جب میں 12 سال کا تھا، اور توبہ تو میں نے کر لی، لیکن تھوڑے عرصے کے بعد پھر میں کیونکہ کوئی ایسا بندہ نہیں تھا، ایسا کوئی شخص نہیں تھا جو مجھے کلام کے بارے میں صحیح طور پر سکھا سکے، بتا سکے، تو میری زندگی جو تھی وہ کیا کہتے ہیں، بیک سلڈن جسے کہتے ہیں، یا دوبارہ گناہ میں چلا گیا۔ اور پھر کیا ہوا کہ 25 سال کا جب میں ہوا تو پھر خداوند نے مجھے بحال کیا۔ مطلب یہ جو تقریباً 13 سال کا جو عرصہ تھا وہ گناہ کی ہی زندگی میں گزارا۔ لیکن خدا جو ہے، جو دعا میں نے کی تھی 12 سال کی عمر میں، اس دعا کو بھول نہیں گیا۔ اکثر میں یہ کہتا ہوں اور میں نے یہ پڑھا بھی ہے کہ the prayer we pray are not wasted but invested۔ جو ہم دعا کرتے ہیں وہ ضائع نہیں جاتی، بلکہ وہ جیسے آپ کسی کاروبار میں اپنے پیسے کو لگاتے ہیں تو اس کا منافع ہوتا ہے، اور انویسٹمنٹ ہے یہ جو دعا ہم کرتے ہیں۔ میں بھی جب ابھی اس کا جواب نہ ملے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جواب خدا فوراً دیتا ہے۔ جو پرابلم ہے وہ ہم ہیں، رکاوٹ جو ہے وہ ہم ہیں۔ پچھلے پروگراموں میں نے کہا کہ کیسے ہم نے دعا کرنی ہے تاکہ یہ جو رکاوٹ ہم بنے ہوتے ہیں یا دوسری چیزیں بنی ہوتی ہیں اس کو ہم دور کر سکیں، تاکہ خدا کا وہ منصوبہ جو میرے اور آپ کے لیے وہ خدا بہت جلد ہماری زندگیوں میں پورا کرے۔ تو یہاں پر ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ متی کی انجیل اس کا 18 باب اس کی 19 آیت میں یہاں لکھا ہے کہ میں پھر سے تم سے کہتا ہوں کہ جب 2 شخص کسی بات کے جسے وہ چاہتے ہو
زمین پر اتفاق کرے تو میرے آسمانی باپ کی طرف سے ان کے لیے ہو جائے گی. میتھیو 18:19 اس کو میں انگلش میں پڑھوں گا. Again I say to you that if two of you agree on earth about anything that they may ask, it shall be done for them by my Father who is in heaven. So یسوع مسیح یہاں پر کہہ رہا ہے کہ جب دو شخص کسی بات کے لیے جسے وہ چاہتے ہیں اتفاق کریں تو ان کے لیے ہو جائے گی. ابھی ایک خاص بات جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم اس بات کو پڑھتے ہیں، یہ حوالے جو دیکھتے ہیں لوکا کی انجیل اس کا 18 باب اس کی پہلی آیت میں اس کو اردو میں پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلتا جائے کہ یہاں پر کیا لکھا ہے. یہاں پر لکھا ہے لوکا کی انجیل اس کا 18 باب اس کی پہلی آیت. پھر اس نے اس غرض سے کہ ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا چاہیے ان سے یہ تمثیل کہی. English میں then Jesus told his disciple a parable to show them that they should always pray and not give up. اور ایک اور حوالہ ہے لوکا کی انجیل اس کا 11 باب اس کی پہلی آیت میں. پھر ایسا ہوا کہ وہ کسی جگہ دعا کر رہا تھا، جب کر چکا تو اس کے شاگردوں میں سے ایک نے اس سے کہا، اے خداوند، جیسے یوحنا نے اپنے شاگردوں کو دعا کرنا سکھایا تو بھی ہمیں سکھا. یہاں پر ہم پڑھتے ہیں one day Jesus was praying in a certain place. When he finished, one of his disciples said to him, Lord, teach us to pray just as John taught his disciples. ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر دعا کے تعلق سے بہت زور دیا گیا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں جب یسوع مسیح کی زندگی کو کہ یسوع مسیح جو ہے وہ مردوں کو زندہ کر رہا ہے، اندھوں کی آنکھیں کھول رہا ہے، لنگڑوں کو چلا رہا ہے، بہروں کو ٹھیک کر رہا ہے، گونگوں کو زبان دے رہا ہے. 5000 ایک دفعہ یسوع مسیح نے 5000 مرد اگر وہ سارا کاؤنٹ کیا جائے تو تقریباً 20 سے 30 ہزار لوگ بنیں گے. بچے بھی ڈالیں، عورتیں بھی ڈالیں تو سب 20 سے 25 ہزار لوگ جن کو یسوع مسیح نے 5 روٹیوں 2 مچھلیوں کے ساتھ سیر کیا. اس کے بعد اور ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا جو معجزہ 4000 مردوں کو، یہ 2 معجزے خداوند نے جو کھانے کے تعلق سے پیش کیے. یسوع مسیح پانی پر چلا، یہ سارے جو معجزے ہیں یسوع مسیح نے کیے. اب یہ کویسچن بڑا ویری انٹرسٹنگ ہے کہ جو شاگرد ہیں وہ یسوع مسیح کے، وہ یسوع مسیح کو یہ نہیں کہتے کہ اے یسوع تو ہمیں معجزے کرنا سکھا. وہ یہ نہیں کہتے کہ اے یسوع تو ہمیں کلام سنانا سکھا دے. وہ یہ بھی نہیں کہتے کہ خداوند تو ہمیں یہ طاقت دے، قوت دے تاکہ ہم مطلب روٹیاں لیں اور اس پر دعا کریں اور وہ بڑھ جائیں اور 5000 10,000 20,000 25,000 کو جیسے تو نے کھلائی ہیں ہم بھی ویسا کر سکیں. یا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ خداوند یسوع کیا مطلب تو نا آج ہمیں یہ قوت دے، طاقت دے تاکہ ہم پانی پر چل سکیں. اب جب میڈیا کا دور ہے، ہر شخص کے پاس تقریباً ہر گھر میں تقریباً ٹیلی ویژن ہے، ہر شخص کے پاس ٹیلی فون ہے، سیل فون ہے، اس میں وہ لوگ فیس بک ہے، یوٹیوب ہے اور انسٹاگرام ہے، جتنے بھی جو میڈیا ہے وہ آتے ہیں. تو آج کے جو شاگرد ہوں اگر ہم میں سے، تو ہم تو کہیں گے خداوند تو نا آج ہمیں نا ایسا کوئی طاقت دے، قوت دے تاکہ نا ہم جو نا پانی پر چل سکے. اور ساتھ ہی فاکس نیوز کو، CNN کو، جتنے بھی نیوز میڈیا ہے ان کو بلا لیں، جیو نیوز کو، سارے کو دیکھیں کہ میں خدا کا بندہ پانی پر چل رہا ہوں اور ہماری بلے بلے ہو جائے. یہ شاگردوں نے نہیں کہا. شاگردوں نے کیا کہا کہ اے یسوع تو ہمیں دعا کرنا سکھا. اب یہ بڑا عجیب قسم کا سوال ہے، لیکن یہ سوال انہوں نے بڑا بالکل صحیح کیا. کیوں انہوں نے دوسری باتیں کیوں نہیں کہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک واقعہ ہوا، خاص واقعہ، جس میں انہوں نے یہ بڑی شدت کے ساتھ ضرورت محسوس کی کہ انہیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ دعا کر سکیں. اب یہاں پر لکھا ہے کہ one day Jesus was praying in a certain place. یسوع جو ہے وہ ایک جگہ پر دعا کر رہا تھا، اور جب اس نے دعا ختم کی، اب اس کا مطلب ہے کہ
جو شاگرد تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ یسوع مسیح نا دعا کر رہا ہے، اور وہ دیکھ رہے تھے میں بھی وہ یسوع مسیح جو ہے وہ کسی مطلب جگہ پر جا کر دعا کر رہا ہے، اور یہ جو شاگرد ہیں وہ جھاڑی کے پیچھے میں سے دیکھ رہے ہیں کہ یسوع مسیح دعا کر رہا ہے، یہ کب ختم کرے گا، اور جب ختم کرے گا تو ہم اس سے بات کریں گے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جب وہ ختم کرتا تو یسوع مسیح کا ایک شاگرد ہے، اسے کہتا ہے کہ تو ہمیں دعا کرنا سکھا۔ پتہ کیا ہوا یہ کہ ایک دن ایک شخص جو تھا وہ اپنے بیٹے کو لایا شاگردوں کے پاس۔ شاگرد یسوع مسیح جو 3 شاگردوں کے ساتھ متی کی انجیل اس کا 17 باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ پہاڑ پر تھا جب یسوع مسیح کی صورت بدل گئی۔ یعقوب، یوحنا اور پطرس جو تھے اور یسوع مسیح، یہ چاروں جو تھے پہاڑ پر تھے جب موسیٰ اور ایلیا یسوع مسیح کے پاس آئے۔ اور وادی میں جو 9 شاگرد ہیں وہ ان کو مسئلہ پیش آ جاتا ہے۔ وہ مسئلہ کیا آتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنے بیٹے کو، جس سے مرگی کے دورے پڑتے ہیں، بدرو نے پکڑا ہوا ہے، اس کو جو 9 شاگردوں کے پاس لے کر آتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ وہ بڑی کوشش کرتے ہیں کہ اس بدرو کو نکالنے کی، لیکن وہ بدرو نکل نہیں سکتی۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اس شام کو جب یسوع وہ علیحدگی میں یہ سوال کرتے ہیں یسوع مسیح سے کہ ہم اس بدرو کو کیوں نہ نکال سکیں، تو یسوع مسیح نے کہا کہ یہ جو قسم ہے وہ دعا اور روزے کے بغیر نہیں نکل سکتی۔ تو انہوں نے محسوس کیا کہ جو یسوع مسیح کی کامیابی کا راز ہے، یہ جو معجزے ہوتے ہیں، یہ جو شفا ہوتی ہے، یہ جو مردے زندہ ہوتے ہیں، اندھوں کی آنکھیں کھلتی ہیں، یہ سارے جو معجزات ہو رہے ہیں، اس کا جو راز ہے، جو قوت پیچھے سے آ رہی ہے، وہ دعا ہے۔ دعا کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اکثر لوگ یہ ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ بڑے معجزے ہوں، بڑا کام ہو، لیکن وہ دعا نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ سب سے جو بڑی مشکل بات ہے وہ دعا ہے۔ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا دعا کے تعلق سے، آریٹوری نے لکھا ہے کہ جو devil laughs as he looks at the church today and says to himself، جو شیطان ہے وہ جب آج کی کلیسیا کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تم سنڈے اسکول بھی کروا سکتے ہو، جوانوں کی میٹنگیں بھی ہیں، نوجوانوں کی میٹنگیں بھی ہیں، اور کرسچن ایسوسیشن بھی ہے، عورتوں کی بھی میٹنگیں ہیں، یہ سارا کچھ ہے، اور جو بھی کچھ کرنا ہے کر لو، لیکن ایک کام نہ کرو۔ وہ کیا کام ہے کہ دعا نہ کرو۔ چاہے کتنا مرضی اچھا سے اچھا پریچر بھی بلا لو، پڑھا لکھا پریچر بھی بلا لو، جو یونانی زبان میں، عبرانی زبان میں یہ حوالے نکال کر بتاتا جائے، تو کیا ہے کہ اگر وہ دعا نہیں کرنے والا ہوگا تو اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ شیطان جو ہے وہ ہنستا ہے ایسے لوگوں پر۔ اکثر ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یار فلاں جو پادری ہے نا، بڑے یونانی زبان کے، عبرانی زبان کے، بڑے تاریخی طور پر بیان کرتا، اچھی بات ہے، لیکن سب سے جو بڑی بات ہم نے کرنی ہے وہ دعا میں اپنا وقت گزارنا ہے۔ یہ جو بات ہے آریٹوری، جو خدا کا بڑا عظیم خادم تھا، اس نے لکھی، اور ہم دعا کے تعلق سے سیکھ رہے تھے کہ دعا جو کیا ہے، دعا ہمیں خدا سے ملاقات کرواتی ہے، دعا میں ہم خدا سے بات چیت کرتے ہیں۔ اور ایک اور بات جو ہے، ہم دعا کے تعلق سے پڑھ رہے تھے کہ سیکھ رہے تھے کہ دعا جو ہے ہمیں جب کرتے ہیں اور ہمیں اس کا جواب نہیں ملتا، You have not because ye ask not، ہمیں ملتا ہے اس لیے نہیں کیونکہ ہم دعا نہیں کرتے۔ ہم خواہش تو کرتے ہیں کہ یہ بھی مجھے مل جائے، وہ بھی مجھے مل جائے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ملتا ہے اس لیے نہیں کہ ہم دعا میں وقت نہیں گزارتے۔ اب جب یعقوب کا خط اس کی 4 باب اس کی 2 آیت پڑھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیوں نہیں ہے، ہمیں کیونکہ ہم دعا نہیں مانگتے۔ اب انگریزی میں ye have not because ye ask not، یہ جو 7
لفظ ہیں، 7 ورڈز ہیں کہ یہ مطلب یو ہیو ناٹ بیکاز یو آسک ناٹ، یہ 7 جو لفظ ہیں وہ کہتا ہے کہ these 7 words contain the secret of the poverty and the powerlessness of average Christian, of the average minister, of the average church. یہ جو 7 لفظ ہیں ہمیں جو کلیسیا ہے اس کی جو بدحالی کا جو منظر بیان کرتی ہے کہ کیسے یہ خواہش تو کرتے ہیں کہ ان کا بڑا چرچ ہو، یہ ہے وہ ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ ان کا بڑا چرچ اس لیے نہیں ہوتا یا معجزات نہیں ہوتے، حالانکہ یسوع مسیح نے کہا کہ تم مجھ سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے. گو میں اس بات کو بیان کر رہا ہوں، لیکن میں خود بھی اس ڈائریکشن کی طرف، اس سمت کی طرف جا رہا ہوں، دعا کر رہا ہوں کہ خداوند تو مجھے اس مقام پر لے چل جہاں پر جو تو نے وعدہ کیا وہ پورا ہو. اس لیے ہمیں دعا میں سب سے زیادہ وقت گزارنا ہے. ہم نے یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کیوں جو ہے بہت سارے جو مسیحی لوگ ہیں ان کی جو ترقی ہے وہ بڑی سلو ہوتی ہے، بڑی ہی سست رفتاری میں ہوتی ہے، وہ آگے نہیں بڑھتے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ وہ دعا نہیں کرتے. کیوں؟ انہیں گناہ پر غلبہ حاصل نہیں ہوتا. ابھی میں ایک پروگرام ہے CBN یعنی کرسچن براڈ کاسٹ نیٹ ورک، پیٹ رابرٹسن اس کے جو فاؤنڈر ہیں، ان کے پروگرام پر میں واچ کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے ایک سروے بیان کیا کہ جو 90% جو لوگ چرچ میں آتے ہیں، جو مین 90% جو بندے ہیں وہ چرچ میں آتے ہیں، وہ ہر روز جو ہے پورنوگرافی واچ کرتے ہیں. اب 90% آپ کے لوگ جو آپ کے چرچ کے لوگ ہیں وہ اگر وہ گندی موویز واچ کر رہے ہیں تو کیا وہ گناہ پر غالب آ سکتے ہیں؟ گناہ پر غالب آنے کے لیے ہم نے گھٹنوں پر ہونا ہے. ایک بات میں نے سیکھی کہ the person who is on his knees, it is impossible for him to fall. جو بندہ اپنے گھٹنوں پر ہوتا ہے اس کے لیے ناممکن ہے کہ وہ گرے، گناہ میں گرے. پریز گاڈ. اور ایک اور بھی بات ہے، جب ہم اپنے گھٹنوں پر ہو جاتے ہیں تو پھر خدا ہمارے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. پریز گاڈ. اگر ہم اپنے گھٹنوں پر نہیں ہیں تو خدا ہمارے لیے کھڑا نہیں ہوتا. اس لیے ہم نے اپنے گھٹنوں پر ہونا تاکہ خدا ہمارے لیے کھڑا ہو جائے، اور جب خدا ہمارے لیے کھڑا ہوتا ہے تو پھر ہم گناہ پر غالب آتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ why do I win so few souls to Christ؟ ہم بہت سارے ملکوں میں کام کر رہے ہیں تو مجھے بہت دفعہ بڑی پریشانی بھی ہوتی ہے کہ یہ جو ہمارے بھائی جو ہیں وہ کام تو کر رہے ہیں لیکن ان کا جو دھیان ہے وہ لگا ہوا ہے ہم پر. میں اکثر سے کہتا ہوں کہ امریکہ کی طرف نہ دیکھو، خدا کی طرف دیکھو. خدا جو ہے وہ ہمارا مہیا کرنے والا ہے، اور ایسے غلط رپورٹیں نہ لکھ کر بھیج دو کہ ہم نے اتنے لوگوں کو نجات مطلب یسوع مسیح کے پاس لائے ہیں، اتنے لوگوں کو بپتسمے دیے ہیں. سچ بیان کرو. اور اگر آپ مطلب چاہتے ہیں کہ بڑی خوبصورت رپورٹ لکھی جائے تو اس کا جو راز ہے وہ دعا کرنے کے وسیلہ سے ہی ہو سکتا ہے. اس لیے اگر ہم دعا نہیں کرتے تو ہم روحوں کو جیت نہیں سکتے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں why do I grow so slowly into the likeness of my Lord and Savior Jesus Christ؟ کیوں میری جو رفتار ہے یسوع مسیح کی طرح بننے کی بڑی سلو ہے. ایک اور خاص بات میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ خدا نے مجھے اور میری وائف کو بہت ساری جو ہمارے سامنے بڑی مصیبتیں آئیں، ہمیں دکھوں میں سے گزار کر یہاں اس مقام پر لایا ہے، اور ہمیں ایسے ہی ساری چیزیں نہیں مل گئیں. اور ابھی میں یہ ایک اور بات کروں گا کہ خدا ابھی میں سمجھتا ہوں کہ 100 میں سے جو 5% ہم اس مقام پر پہنچے ہیں. 95% we still have to go. ابھی 95% جو برکات ہیں خدا نے ہمارے لیے رکھی ہیں، ابھی ہمیں 5% ہی ملی ہیں. اور ہم نے
اور زیادہ محنت کرنی، اور زیادہ دعا میں وقت گزارنا، تاکہ ہم پہلے تو یسوع مسیح کی مانند بنیں۔ جب ہم یسوع مسیح کی مانند بنیں گے تو پھر خدا جو ہے وہ ہم پر اعتماد کر سکتا ہے تاکہ وہ برکتیں ہم کو دے۔ اگر ہم یسوع مسیح کی مانند نہیں بنتے تو خدا ہمیں وہ برکتیں بھی نہیں دے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ why is it many ministers asking that I see so little fruit from my ministry؟ بہت سارے جو اکثر یہ ہو رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میری جو خدمت میں بہت تھوڑا پھل ہے، لوگ توبہ نہیں کر رہے۔ اور مجھے ایک دفعہ کا واقعہ یاد ہے کہ ایک میں شہر البرکرکی، یہاں کا ایک شہر ہے نیو میکسیکو اسٹیٹ میں، تو وہاں پر مجھے دعوت تھی جا کر چرچ میں پریچ کرنے کی۔ تو ایک پاسٹر صاحب تھے، لوتھرن چرچ کا پاسٹر، تو ان کے گھر میں نے ٹھہرا، تو اس نے کہا کہ بھائی جی آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے یسوع مسیح کو کب قبول کیا، اب کب کرسچن بنے۔ میں نے اسے بتایا کہ فلاں فلاں وقت میں نے یسوع مسیح کو قبول کیا، اس وقت میں مسیحی ہوا۔ اب میں یہاں پر یہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ شاید جو آپ بیٹھے اس پروگرام کو واچ کر رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہوں کہ میں تو مسیحی خاندان میں پیدا ہوں۔ اچھی بات ہے، آپ مسیحی خاندان میں پیدا ہوئے۔ مسیحی خاندان میں پیدا ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مسیحی ہیں۔ مسیحی آپ اس وقت بنتے ہیں جب آپ اپنے گناہوں کا اقرار کر کے توبہ کرتے ہیں اور یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، اس وقت آپ مسیحی بنتے ہیں۔ مسیحی خاندان میں پیدا ہونے کے سبب سے کوئی مسیحی نہیں ہو سکتا۔ اور میں پاکستان کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں پاکستان میں پیدا ہوا، میں جانتا ہوں کہ میں کہاں سے آؤں۔ جو ہمارے گاؤں میں اکثر وہ سارے کے سارے مسیحی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں مسیحی ہوں، لیکن وہاں کا جو طریقہ کار ہے، میں اگر کہوں وہ سارے کے کئی جو ابھی بڑا دن مطلب ہوا تو سارے وہاں شراب نکالی جا رہی ہے، سارے گندے کام ہو رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں ہم مسیحی ہیں۔ یہ کس طرح کی مسیحیت ہے؟ یہ مسیحیت نہیں ہے۔ مسیحیت جو ہے ہمیں یسوع مسیح کی مانند بننا ہے۔ مطلب گالیاں بھی بک رہے ہیں، چوری بھی کر رہے ہیں، ہر طرح کا برا کام بھی کر رہے ہیں، اور مطلب کہہ رہے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں۔ کوئی ایسی مسیحیت نہیں ہے۔ یہاں پر میں ایک آریٹوری جو خدا کا عظیم خادم، میں نے اس کو پہلے بھی اس کا جو اسٹیٹمنٹ بیان کی، وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ پرے از دا کی دیٹ انلاکس آل دا اسٹور ہاؤس آف گاڈز انفنٹ گریس اینڈ پاور، کہ دعا جو ہے وہ ایسی کنجی ہے جو خدا کے تمام لامحدود خزانوں کو، فضل کے خزانوں کو اور قوت کے خزانوں کو کھولتی ہے۔ all that God is، جو کچھ بھی خدا کا ہے، and all that God has، جو کچھ بھی اس کے پاس، all that God is، جو بھی خدا ہے، مطلب خدا کی قوت، قدرت، زور، طاقت جو ہے، اور جو کچھ بھی خدا کے پاس ہے وہ دعا کے ذریعے جاری ہوتا ہے۔ but we must use the key، ہمیں اس چابی کو استعمال کرنا ہے۔ اگر ہم اس چابی کو استعمال نہیں کرتے تو پھر وہ چیزیں ہمیں نہیں مل سکتی۔ ایک دن میں کہہ رہا تھا کہ فراری یا یہ پوش یا یہ جو بڑی قیمتی کاریں ہیں، اگر ہمیں کوئی بڑی اچھی قیمتی کار دے جائے اور کہے کہ یہ آپ کے لیے ہے، چابی بھی ہمارے پاس ہے، گیس بھی ہے اس میں، اور آپ اس میں بیٹھ جاتے ہیں لیکن چابی نہیں لگاتے، تو کیا وہ کار چلے گی؟ وہ کار تو بیکار ہے جب تک آپ اس کو چلائیں گے نہیں۔ اسی طرح جب تک آپ دعا نہیں کرتے اس وقت تک جو خدا کی جو قوت ہے، خدا کی جو برکتیں ہیں، خدا کی جو طاقت ہے، آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ but we must use the key۔ ابھی یہ جو بات میں نے پڑھی اس کی کتاب میں، pray can do anything that God can do، دعا جو ہے جب آپ دعا کریں گے تو دعا جو ہے وہ کچھ کر سکتی ہے جو خدا کر سکتا ہے۔ میں نے جب یہ لائن پڑھی تو میں بہت خوش تھا کہ یہ ایک بڑا مکاشفے کی بات تھی کہ دعا جو ہے وہ، دعا کے ذریعے سے میں وہ کچھ کر سکتا ہوں جو خدا کر سکتا ہے۔
That was really मतलब जो ये जो बड़ा मतलब मकाशवा था, बड़ा भेद की बात खुदा ने मुझे सिखाई. And as God can do anything, pray is omnipotent. कि जैसे खुदा सब कुछ कर सकता है, जो दुआ जो है वो omnipotent, इसका मतलब है खुद एल शडाई. omnipotent का मतलब है दुआ जो है वो कादर मुतलक है. मतलब दुआ के जरिए हम इम्पॉसिबल थिंग, जो चीजें नामुमकिन नजर आती हैं, जो सिर्फ खुदा कर सकता है, हम दुआ के जरिए उन चीजों को भी कर सकते हैं, उन कामों को भी कर सकते हैं दुआ के जरिए से. और फिर यहां पर लिखता है कि नो वन कैन स्टैंड अगेंस्ट द मैन हु नोज हाउ टू प्रे, कि कोई बंदा उस शख्स के सामने खड़ा नहीं हो सकता जो दुआ करना जानता है. यशुआ की किताब में हम पढ़ते हैं कि कोई शख्स जिंदगी भर तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा. वो क्यों? क्योंकि खुदा ने उससे कहा कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात तुझे इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ उसमें लिखा है तू उन सब पर एहतियात करके अमल कर सके, तब भी तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा. तो कामयाबी का जो राज है, तरक्की का जो राज है, वो खुदा के कलाम को सुनना और उस पर अमल करना है. और जब हम कलाम को सुनते और उस पर अमल नहीं करते, और खुदा ने कहा कि दुआ करो, खुदा ने कहा कि पाक जिंदगी गुजारो, और दुआ में जब हम आते हैं तो खुदा जो है, पाकरू जो है, वो हमारे जिस्म के कामों को तबाह बर्बाद करता है, ताकि हम जो खुदा ने हमारे लिए जो प्रोग्राम प्लान रखा हुआ उसको हम कर सकें. जॉन वेस्ली ने कहा कि जब हम काम करते हैं तो हम फिर काम ही करते हैं, लेकिन जब हम दुआ करते हैं तो फिर खुदा काम करता है. आप क्या चाहते हैं? खुदा काम करे आपके लिए, या आप काम करना चाहते हैं आप अपने लिए? अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप काम ही करते रहेंगे और कुछ भी हासिल नहीं होगा. लेकिन जब आप दुआ करेंगे तो फिर खुदा काम करेगा. इसलिए मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी अजीज़ बहनों, खुदा का शुक्र है कि खुदा ने मुझ पर ये मसा अंडेला है, ये तौफीक दी है कि मैं दुआ में वक्त गुजार सकूं. गॉड ब्लेस यू. सो आइए हम दुआ करें. जितने भी बीमार लोग हैं, अपने बीमार हिस्से पर, जो जिस्म का बीमार हिस्सा है, जहाँ पे दर्द है, ये भी तकलीफ़ है, या कोई भी तकलीफ़, अपने दिल पर हाथ रखिए तो मैं आपके लिए दुआ करने को. तो आइए हम दुआ करें. बुजुर्ग आसमानी बाप, मैं तमाम भाइयों के लिए, बहनों के लिए जो इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, खुदा उनको मैं तेरी हजूरी में लाता हूँ. खुदा तू उन्हें छू, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तू दुआओं का जवाब देता है, और तूने दुआओं का जवाब दिया है, और अभी भी तूने दुआओं का जवाब दिया. इन लोगों को छू कर इन लोगों को आज़ाद किया है. खुदा यीशु तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं. और खुदा तू मुझे दिखा रहा है, कोई भाई या कोई बहन, इस खास तौर बहन है, उसकी आंखें जो है वो ठीक तौर पर देख नहीं सकती, वो अंधी है, और खुदाउन जो है उसकी आंखें खोल रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में. अंधी, नापाक, बुरी रूह, इस बहन को छोड़ यीशु मसीह नासरी के नाम में, और उसे अभी और इसी वक्त नजर आना शुरू हो. यीशु के नाम में फिर से बनाई जो है उसकी बहाल हो. यीशु मसीह नासरी के नाम में, यीशु मसीह नासरी के नाम में, यीशु मसीह नासरी के नाम में. और खुदा जिन लोगों के पास अभी जॉब नहीं है और परेशानियां, तो खुदा उन सब परेशानियों को दूर करने की रखता है. तो खुदा इसलिए मैं चाहता हूँ तू उन्हें छू और उनके लिए दरवाजे खोल, ताकि खुदा उन्हें अच्छी जॉब मिल सके, वो काम कर सकें, ताकि खुदा उनकी सारी ज़रूरतें यीशु मसीह नासरी के नाम में पूरी हों. तेरा शुक्र हो. यीशु मसीह नासरी के नाम में ये दुआ मांगते हैं. आमीन.